السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خان کے ساتھ جی ایک اور دھوکہ کر دیا گیا ہے، بلکہ آپ اس کو دھوکہ نہیں فراڈ کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑا فراڈ کہہ سکتے ہیں۔ یہ فراڈ اور دھوکہ صرف قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اندر لاقانونیت، آئین شکنی، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے فکر مند تھے، ان سب کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میکسیمم جو ایفرٹ آپ اس چینل کو یہ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ 5 اگست اڈیالہ سے حکم آیا، بلکہ خان نے کال دی 5 اگست 2025، جب خان کی گرفتاری کو لے کر یعنی جیل میں سزا کو لے کر 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ آسان کام نہیں ہوتا، ایک دن ایسی جیلوں میں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سا لائٹ بند ہو جائے نا، یا 2 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے، لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا، وہ کرے کیا؟ تو موبائل کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، الیکٹریسٹی، اے سی، سہولیات، صوفے، بیڈ، ساری چیزوں سے، ساری آسائشوں سے دور ایک تنہائی، قید تنہائی کے اندر شخص، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا، اور وہ لوگ جو گلی محلے کے لوگ تھے، گلی محلے کے، شاید ان کا سب سے بڑا ڈریم یہ ہوتا کہ وہ کونسلر بن جائے، محلے میں کونسلر بن جائے نا، ذرا چوڑے ہو کے، کاٹن پہن کے، مایا لگا کے ذرا وہ نکلیں، ان کی ذرا ٹور ہو۔ وہ لوگ ایم پی اے بن گئے، سینیٹر بن گئے، وہ ایم این اے بن گئے، چیئرمین بن گئے، وہ بڑی بڑی یعنی عہدوں پر آ گئے۔ کس کی وجہ سے؟ قیدی نمبر 804 کی وجہ سے۔ قیدی نمبر 804 نے کال دی کہ بھائی 5 اگست نقطہ عروج، پورا ملک سڑکوں پر ہو، ہر چیز بند کر دو، اور اس جو رجیم ہے اس کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ خان نے اپنی سارے جو ہواری ہیں ان کو کہا کہ نکلنا ہے 5 اگست تک نقطہ عروج، یہ نہیں کہ 5 کو شروع کرنی ہے۔ میرا جو مین چینل جو اب جس پر آپ ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے، یہ نیا چینل ہے، اس پر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، جو لوگ مجھے شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ دھوکہ کریں گے، یہ فراڈیے لوگ ہیں، یہ دھوکہ کریں گے، یہ چھوٹی موٹی ریلیز نکال کے کہیں گے خان صاحب لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نکل آئے، سوشل میڈیا پہ شور ہوگا، تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع، ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے نا، کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا نا ریکارڈ نیا بنانے والا، ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے، اتنے لوگ نکل آئے۔ یہ ڈرامہ کریں گے، یہ خان کے ساتھ فراڈ کریں گے۔ خان کہتا ہے نقطہ عروج، یہ کہتا ہے نقطہ آغاز۔ چھوڑ دینا نقطہ عروج، نقطہ آغاز کیا گیا ہے، آپ بھی انتظار میں ہوں گے، یہ کیا گل کھلایا ہے بیرسٹر گور۔ ایک طرف تو 2 روزہ، آج دوسرا دن ہے کانفرنس جو آل پارٹی اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، اسلام آباد سے بھی باہر بلکہ وہ کھنا پل کے پاس، کل میں نے وہاں پہ گیا تھا۔ اچھا، تو ایک طرف وہ ہو رہا ہے تیاری، تائق تحفظ آئین پاکستان، وہ سب کچھ۔ دوسری طرف گور خان نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے دوست ہیں عثمان گجر، عثمان چودھری صاحب نے اسے سوال پوچھا، ذرا میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جواب سن کے آپ کو ویسے ہی ٹھنڈ پڑ جانی ہے، ذرا آپ سنیے کیا فرماتی ہیں گور صاحب نے میٹنگ کی جنید اکبر صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں صوبائی، انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے، 5 اگست کو احتجاج ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ 1 دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے نہیں؟ دیکھو، پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال 1 دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے۔ آپ خوش ہیں؟ اب پڑ گئی ہے ٹھنڈ۔ میں مین چینل پہ کہتا ہوا آیا ہوں یہ دھوکہ کریں گے، یہ فراڈ کریں گے، دھوکے پر دھوکہ کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا۔ تحریک شروع ہو رہی ہے، تحریک، بہت بڑی تحریک، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچل دیے گئے، سزائیں ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، جیلوں میں نااہلیاں، اس کے باوجود بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی کہتی ہے ریلی کر لیں گے، ریلی شیلی نکال لیں گے،
چھوٹا موٹا احتجاج ہاں کر لیں گے 5 کو بس ٹھیک ہے، اب کرنا تو ہے نا. تحریک کو نقطۂ عروج پر لے جائیں گے، 25 لوگ نکلیں گے، ٹک ٹاک کے بنے گی. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں. ہمیں تو ہر وقت پتہ ہے نا کہ یہ 20-25 لوگ لیتے ہیں ایسے، انگلیوں کا اشارہ، خان تیرا ایک اشارہ، حاضر لو ہمارا، جان دے دیں گے خان نے. اس کے بعد وہ ٹک ٹاک بن جاتی ہے، ٹک ٹاک پہ پوسٹ کرتے ہیں پیچھے مختلف گانے، جب نام پکارے جائیں گے میں بھی تو پکارا جاؤں گا، لگا لگو کے ٹویٹر پہ ٹک ٹاکوں پہ. کہانی ختم. اب بھی یعنی اس سے بڑا دھوکہ ہو ہی کو نہیں سکتا، اس سے بڑی خبر ہو ہی نہیں سکتی. ہو کیا رہا ہے خبر سنیے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہو کیا رہا ہے. سرگودا کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے یہ دوسرا فیصلہ ہے. 9 مئی کیس میں گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو 25 سال سزا سناتی ہے. یہ ہو رہا ہے. اے ٹی سی سرگودا نے جوڈیشل کمپلیکس میاں والی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا. اے ٹی سی سرگودا نے گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی. ملک احمد خان بھچر، بلال اعجاز احمد چٹا سمیت 51 ملزمان اشتہاری قرار. یہ دوسرا فیصلہ آیا سرگودا سے. عدالت کی پولیس کو 1 ماہ میں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کی ہدایت. یہ ہو رہا ہے. اور دوسری، لوگوں کو نائل کیا جا رہا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے. آج پشاور ہائی کورٹ سے خبر ہے، پشاور ہائی کورٹ نے NA-1 چترال میں ضمنی الیکشن روک دیا. پی ٹی آئی کے عبداللطیف کو سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سزائیں پر سزائیں، نائلیوں پر نائلیاں. خان کہتے ہیں میرے بچے آئیں گے، بچے آئیں گے، وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچے کیا لینے آئیں گے. خان کی بہنیں نکلتی ہیں، کہتے ہیں ان کا کیا لینا دینا. کہتے ہیں علیمہ خان فلانا. آپ نے کبھی اڈیالہ جیل کے باہر کوئی ایم پی کوئی ایم این اے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ان کا کیا لینا، ان کا کیا تعلق جس سیاست سے، وہ کیوں آ جاتی ہیں. ہم سیاستدان، ہماری جماعت یہ کوئی موروثی جماعت تھوڑی ہے. اور کہتے ہیں بیرسٹر گوہر ریلی شیلی نکالیں گے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، یہ بھی لکھ لیں، 99% چانس ہے کہ بیرسٹر گوہر آپ کو خود کسی ریلی کے اندر نہیں نظر آئیں گے، کسی ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آدھے سے زیادہ لیڈرشپ غائب ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی. لوگ نکلیں گے کوئی موٹر سائیکلوں پہ، کوئی آگے پیچھے، کوئی قافلے، کوئی چھوٹے موٹے، پولیس سے بچتے بچاتے، اور وہ ایک چھوٹی سی تفریح وہ ہو جائے گی. ان لوگوں نے تو انتہا ہی کر دی ہے. پاکستان زندہ باد.